ایک تو یہ ہے کہ پہلی بار میں آپ کے مشاعرے میں آیا اور احساس جرم کے ساتھ حاضر ہوا تھا، کیونکہ مشاعرے میں آپ نے بلایا تھا، شیلڈ بھی بنوائی تھی، سب کچھ، تو اور میں آ نہیں سکا تھا کسی وجہ سے۔ اس کے بعد غالباً مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ ناراض ہیں، کیونکہ پھر انہوں نے کہیں بلایا ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ یہ ناراضگی وقت کے حساب سے دور ہوئی، میری بھی مجبوری تھی، سمجھ گئی ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے میرے لیے اس پروگرام میں آنا عمرہ نہیں بلکہ حج کی طرح ضروری تھا، ماشاءاللہ کہ دوسری دفعہ ہو رہے تھے تو اس میں آنا ضروری تھا۔ تو مجھے آ کر اس لیے کہ اپنے پرانے وعدہ خلافی کا جو ایک احساس ندامت تھا وہ مٹ گیا، اس لیے آیا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں ڈیٹرائٹ میں زیادہ مشاعرے میں آیا بھی نہیں، مجھے یاد پڑتا ہے بہت پہلے، شاید 30-35 سال پہلے یہاں علی گڑھ کا مشاعرہ اس میں آیا تھا، بہت پہلے، چھوٹی سی جگہ تھی، چھوٹے لوگ تھے، کم ہی۔ اب آج میں اتنے عرصے کے بعد آیا ہوں تو دیکھا کہ جو کوئی بھی شمالی امریکہ کے جو بڑے شہروں میں جو مشاعرے سامعین کے اعتبار سے اور ہو سکتے تھے وہ ہوتے، شعراء کی تعداد جو ہے وہ کم تھی، اور کم ہونے سے اس میں معیار کا قائم ہوا۔ ظاہر ہے کہ جیسے بھی راز صاحب کہہ رہے تھے، ہم اور راز صاحب تو ہم تو خیر پرانی نسل کے لوگ، نئے لوگوں میں یہ جو اپنے خاور ہیں، اپنے یہ اکرام ہیں، عاطف توقیر ہیں، اور اپنے ہمارے ہم سے تو خیر کافی جونیئر ہیں، عرفان، یہ سب لوگوں کی موجودگی میں ایک نئی نسل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ایک نمائندہ ہے۔ اور یہ شعراء وہ ہیں جو کسی بھی شہر میں ہوں گے تو وہ شہر کا معیار ہوگا۔ یہ مجبوری ہے کہ یہ یہاں رہتے ہیں، ورنہ یہ لاہور میں ہوتے تو بھی بڑے شاعر ہوتے ہیں، کراچی میں ہوتے تو بھی بڑے شاعر ہوتے ہیں، معیار کے اعتبار سے، اور ان لوگوں کے بغیر محفل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ایک لحاظ سے خوش قسمتی ہے کہ بھئی ہم سب لوگ یہ جمع ہو گئے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، زیادہ ملاقات رہتی ہے، لیکن ایسے قریب آ کے جو دیکھتے ہیں تو اچھا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی کی کہ آڈینس کو جو ہے وہ تربیت دینے میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کو کتاب کی طرف راغب کیا جائے۔ تو 3 لوگوں کی آپ نے کتابیں، ایک آپ کی بھی کتاب تھی اور مونا کی اور اکرام کی، تو ان 3 کتابوں سے یہ ہو کہ ایک کتاب سے رشتہ جوڑنے کا بھی ایک غیر شعوری طور پر ایک عمل ہوا ہمیں۔ اگلی دفعہ ہم آئیں گے تو ان میں سے کوئی اور دوسرے شعراء کا ہو جائے گا، تو یہ کتاب اور یعنی پڑھنت کا معاملہ اور پڑھنے کا معاملہ دونوں جو ہیں ساتھ ساتھ چلے، تو یہ اچھا رہا۔ اور سامعین بہت اچھے تھے، ریزنیبل سامعین تھے۔ اور ایک اور اچھی بات میں غور کرتے کہ یہی روایت جاری رہنی چاہیے کہ جو رات کو 10 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، 12 بجے نیند آتی ہے، وہ اس کے بعد یہ جو دوپہر کا ہوا یہ زیادہ اچھا تجربہ تھا۔ اکثر ہوئے ہیں مگر ان کانفرنسز وغیرہ میں ہوتا ہے، مشاعرے کا نہیں تھا، لیکن اپنے مشاعرے اور کانفرنس کو ملا کر جو ایک قوام تیار کیا تھا اس میں جو ہے بہت ہی میرے خیال سے سب کو پسند ہے۔ آخر وقت تک لوگ بیٹھے رہے، آخر وقت تک، یہی بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ شعراء ہونے بھی نہیں چاہیے، 2-2.5 گھنٹہ بہت ہے ایک مشاعرے کے لیے۔ کھل کے پڑھے 4-5 چیزیں، بعض بڑے ہمارے مشاعرے میں شریک ہوتے، مشاعرے شروع ہونے سے پہلے تو مشاعرے کا 8 بجے اعلان ہوتا ہے، 12 بجے رات کو شروع ہوتا ہے، اور شعراء سے گزارش ہے کہ وہ مختصر پڑھیں، وقت کا خیال رکھیں۔ ارے بھائی 8 بجے آپ نے خیال نہیں رکھا، 12 بجے مشاعرے سے وقت کا کیوں خیال رکھیں؟ تو یہاں یہ کہ ایک دفعہ بھی ہمارے خاور جیسے یہ ہونہار MC تھے، اور یہ ایک نئی ڈسکوری ہے، پہلے بھی میں نے ان کو شکاگو میں ایک دفعہ دیکھا، لیکن آج ذرا جوبن پہ تھے یہ، میں نے جو دیکھا تو اس میں ان کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ ذرا وقت کا خیال رکھیں یا پرچی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہوئی۔ تو سب لوگ 4-5-6 چیزیں حساب سے لوگوں نے فرمائشیں کی تو وہ بھی پوری کی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک غزل پڑھی آئے اور گئے، تو 6-7 شاعر 8 شاعر جو ہے یہ مناسب ہے لوگوں کا اسٹاف۔ اس سے زیادہ رہتا تو لوگ بھاگ جاتے، 2 بجے آئے ہمیں 5-6-7 بجے کہیں کے جانا ہے، تو یہ سب چیزیں اچھی تھیں، بہت مجھے لگیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر اب یہ سلسلہ جو ہے اور اچھا ہی بڑھتا رہے گا، یہ بڑی بات ہے۔